بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ڈاکٹر اطہر صاحب نے آنے کی غرض و غایت اور مقصد کو بتا دیا ہے۔ صرف مذاکرہ ہے کہ جو چیزیں جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتائی جائے۔ جب آپ سنیں گے ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں نہ ہو اور وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چاچا میاں ہیں اور وضو گڑبڑ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب چاچا میاں کو کیسے سمجھائیں؟ اس لیے کہا کہ ایسا ہے چچا، ہم وضو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بڑھیا سے صحیح طریقے سے جو وضو کا طریقہ ہے اس طرح وضو کر رہے ہیں کہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جو گڑبڑ کریں گے وہ آپ بتا دیجئے گا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا تو اس چاچا نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ صحیح وضو کہ ہم ہیں گڑبڑ کر رہے تھے، یعنی آپ نے وضو صحیح کیا ہے، ہم ہی گڑبڑ کر رہے تھے۔ اس لیے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتا دی جاتی ہیں، زندگی کے اندر عمل کے لائق ہوتی ہیں۔ تو بنیادی باتیں میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ وضو کس طرح کیا جائے اور نماز کس طرح پڑھی جائے۔ اس لیے کہ بہت دن سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 60 سال 65 سال جس کی بھی جتنی عمر ہے، لیکن نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یصلی 70 سنۃ وَإِن يُتِمَّ رُكُوعَهَا فَلَا يُتِمَّ سُجُودَهَا وَإِن يُتِمَّ سُجُودَهَا فَلَا يُتِمَّ رُكُوعَهَا کہ آدمی 60 سال سے 70 سال سے نماز پڑھتا ہے، اگر رکوع صحیح کر لے رہا ہے تو سجدے کے اندر گڑبڑی کر دیتا ہے، اور سجدہ کر لے رہا ہے تو رکوع کے اندر گڑبڑی کر دے رہا ہے، اس لیے اس کی نمازیں نہیں ہو رہی ہے 60 سال 70 سال۔ تو جب ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو ہر مزدور کی یہی خواہش ہے کہ جب ہم کام مکمل کر لیں تو ہم کو اجرت پوری ملے۔ تو دین کے اندر بھی اسی طریقے سے جب ہم وقت دے ہی رہے ہیں تو جان کر جو طریقہ ہے اس طریقے سے ادا کریں تاکہ اجرت اور ثواب ہمیں پورا ملے۔ اس لیے کہ وقت تو اتنا ہی لگنا ہے، چاہے جان کے پڑھیں یا بے جان کے پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں یا بے سیکھے ہوئے پڑھیں۔ اس لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ وقت ہمارا اتنا ہی لگ رہا ہے تو کم سے کم مزدوری بھی پوری ملے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو سے پہلی چیز جو ہے وہ غسل ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ کفر سے توبہ کر کے کلمہ اسلام میں دین کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اب اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کی بیوی ہے، اس نے رات کو صحبت کیا یا کسی وقت بھی، اب اس کے بعد غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز غسل کے فرض کرنے کی چیز جو ہے نائٹ فال جو ہو جاتا ہے، یہ احتلام ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گے تو آپ کے اوپر غسل فرض ہے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جب غسل فرض ہو جائے تو اس کا سنت طریقہ ہے، ایک فرض طریقہ ہے۔ فرض طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، اگر روزہ نہیں ہے تو بانسرے تک یہاں تک پانی چڑھائیں اور کلی کے اندر غرارہ کریں اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہا لیں کہ کہیں سوکھا نہ رہے۔ یہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے۔ لیکن مسنون غسل کیا ہے؟ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تب تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ پاک ہیں، صرف ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے آپ کی روٹین ہے روزانہ صبح میں نہانا، یا گرمی ہے اس لیے آپ گرمی سے ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں، تب بھی یہی طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو بہتر ہے، سنت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ استنجا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ استنجا اور پیخانہ یعنی بیت الخلاء کے اندر جائیں، تاکہ اگر استنجا پیخانہ دونوں کی ضرورت ہے تو دونوں سے آپ سب سے پہلے فراغت حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ غسل خانے کے اندر آئیں تو سب سے بہتر یہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے نماز کے لیے غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے غسل کریں۔ غسل سنت اس لیے ہے
کہ آپ جب غسل کر لیں گے، کچھ دیر ہاتھ دھل لیں گے، کلی کر لیں گے، چہرہ دھل لیں گے، ہاتھ دھل لیں گے، تب تک آپ کا بدن ٹھنڈی چیز پانی کو برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ ورنہ ڈائریکٹ آپ گرمی میں سے آ رہے ہیں، فوراً نہیں نہانا چاہیے۔ اس سے جو ہے اطباء نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے، کہ اس سے یہ برن ہیمریج ہے یا اسی طریقے سے جو ہارٹ ووڈ والی دقت ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ فوراً گرمی میں سے آئے ٹھنڈی، اس لیے کہ گرمی میں سے آئے تھے گرم اور پانی ٹھنڈا، تو جب ٹھنڈے اور گرم کا ٹکراؤ ہوگا تو اس طریقے سے حادثات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے آپ وضو کر لیں تاکہ آپ کا بدن ٹھنڈی چیز کو برداشت کرنے کا عادی بن جائے۔ اب اس کے بعد آپ پہلے اپنے جو ہے سر پر پانی ڈالیں، اس کے بعد سر کو اور داڑھی کو، چہرے کو مل لیں صابن وغیرہ لگا کر۔ پھر آپ اپنے داہنے کندھے پہ 3 بار جو ہے پانی ڈال لیں، پھر بائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈال لیں، اور پھر نیچے کی طرف پیر کی طرف پانی ڈال لیں 3 بار، تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ 3 مگا یا 3 بدنا یا جس سے بھی آپ غسل کر رہے ہیں 3 بار ڈال لیں، اس کے بعد آپ صابن لگائیں، پھر اپنے بدن کو ملیں ولیں، اس کے بعد جتنا چاہیں نہاتے رہیں تاکہ جو ہے سنت ادا ہو جائے، کم سے کم پہلی بار میں 3 بار۔ جس طریقے سے خود نہاتے ہیں اسی طریقے سے مردے کو بھی نہلایا جاتا ہے۔ صرف مردے کے نہلانے میں ایک چیز کا فرق ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ مردے کو کیسے نہلایا جائے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ بہت پریشان رہتے، مولوی صاحب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، لیکن ہر آدمی جیسے اپنا نہاتا ہے اسی طریقے سے مردے کو بھی نہلانا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کلی کرتے ہیں نا غسل جب کرنے لگتے ہیں، لیکن مردے کو کلی نہیں کرانا ہے۔ لیکن بہت سے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ایک آدھ جگہ مہولی میں بھی واسطہ پڑا، کہا کلی کراؤ، ہم کہا تم ہی کراؤ کلی، اس کو کلی نہیں کرانا ہے، بلکہ جو روئی ہے نا، روئی کا فہا ایسا بھر لینا، جیسے پہلے باتی بری جاتی تھی، ڈھیبری جب تھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ایسے باقاعدہ بری جاتی تھی باتی، تو روئی کو جو ہے 9 باتی بنا لیا جائے، 9 یعنی فاہا بنا لیا جائے، 3 فاہے سے بھگا کے اس کا دانت جہاں تک یہ کھل سکے اس کو رگڑنا چاہیے، ایک بار رگڑ دیجئے پھینک دیجئے، پھر دوسرا جو ہے روئی کا فہا بھگائیے، پھر اس کے بعد رگڑ دیجئے پھینک دیجئے، 3 فاہے سے اس کو کلی کروائیے، یعنی وہی رگڑ دیجئے وہ کلی ہو گیا۔ پھر 3 فہا بھگائیے، اور جو اس کا داہنا نتھنا ہے، ناک کا جو داہنا حصہ ہے اس میں اس کو جو ہے بھر کے بھگا کے جہاں تک جا سکے اس کو ڈالنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے 3 بار، داہنے 3 فہا روئی کا اور 3 فہا جو ہے بائیں ناک میں۔ اب جس طریقے سے آپ غسل کر رہے تھے تو کلی اور ناک میں پانی، تو یہ کلی اور ناک میں پانی گویا کہ مردے کا ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے آدمی کو استنجا کرا لینا چاہیے، پیخانہ ویخانہ جو مٹی وٹی ہے اس سے صاف کر لینا چاہیے، اور یہ اس کے بعد جو ہے جیسے آپ نہائے ہیں پہلے سر کو دھلے ہیں، سر پہ پانی ڈالے ہیں، اسی طریقے سے مردے کو پہلے سر کو دھلا جائے، سر کو اور داڑھی کو دھل دیا جائے، اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ یعنی بائیں طرف اس طرح جو ہے کر کے داہنی طرف پانی ڈال دیا جائے 3 بار، پھر صابن وابن لگا کے پھر اور اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے مل کے پھر پانی ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد آپ ادھر دائیں کروٹ لیٹا دیں، بائیں طرف پانی ڈال دیں، جس طریقے سے آپ نے پہلے دائیں کندھے پہ 3 بار پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پہ 3 بار، اسی طریقے سے مردے کو، لیکن مردے کو تھوڑا کروٹ کر کے پانی ڈالنا ہے تاکہ پیٹھ کے نیچے حصے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب غسل کرا چکے مردے کو تو ایک بار پھر اس کو استنجا کروانا ہے، پھر ایک بار تھوڑا سا اٹھا دیجئے اور پیٹ کو سہلائیے، اور اگر کوئی گندگی نکل رہی ہے تو اس کو صاف کر دیجئے، پھر غسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے خود نہایا جاتا ہے اسی طریقے سے مردوں کو نہلایا جاتا ہے۔ مردے کو جب نہلا دیا جائے اس کے بعد کافور جو بھگایا جاتا ہے نماز پیشانی پہ، پیشانی جہاں یعنی سر رکھا جاتا سردے کی جگہ پر، ناک پر، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کوہنی پر، اور یہ کوہنی ہے اسی طریقے سے یہ گٹا ہے، اور نیچے ٹخنا ہے اور گھٹنا ہے، یہ 7 جگہوں پر جو ہے کافور مل دینا چاہیے تھوڑا سا۔ یہ جو ہے مردے کے نہلانے کا طریقہ ہے۔
تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نہانے کا طریقہ ہے وہی مردے کے نہلانے کا طریقہ ہے، بس جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے بڑا بھاری کام ہے، حالانکہ بہت آسان کام ہے۔ 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے نہلانے لگتے ہیں، حالانکہ آدھے گھنٹے کام رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نہائیں گے تو ہم کو جو ہے جب اس طریقے سے عادت رہے گی تو مردے کو بھی نہلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کریے کہ سنت کے مطابق آپ غسل کریں۔ اگر غسل فرض ہے، جو 3 چیزیں میں نے بتایا ہے، تو آپ یہ جو ناف کی جو ڈھونڈی جس کو بولتے ہیں وہاں پر آپ بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں۔ تھوڑا بد احتیاطی ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ غسل آپ کے اوپر فرض ہے، نائٹ فال ہوا ہے یا رات میں، تو اس طریقے کی اگر بات ہے۔ لیکن اگر جو ہے ایسے ہی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا روٹین کے حساب سے پاک ہے ناپاک نہیں ہے، صرف غسل کرنا ہے آپ کو، تو اگر نہیں پانی پہنچائیں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض ہے غسل، تب آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ناف کے اندر ہاتھ کو انگلی کو بھگا کے اسے ڈال لیں، اس میں جو ہے پانی پہنچا دیں تاکہ کوئی بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ غسل کریں گے۔ اب آپ نے غسل کر لیا، اب پاک ہو گئے۔ اب پاک ہونے کے بعد اب جب آپ استنجا کریں گے اور پانی لے کے جائیں گے یا ڈھیلے سے استنجا کریں گے، یا ہوا خارج ہو جائے گی، یا خون یا پیپ کہیں سے نکل جائے گا، یا بیت الخلاء کے اندر جائیں، بیت الخلاء آپ نے کر لیا، تو ان چیزوں سے اب آپ کا وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، صرف وضو ٹوٹے گا۔ اب آپ جب وضو ٹوٹے گا اسی طریقے سے بہت سے چھوٹے جو بچے ہیں، بہت سے لوگ کھلاتے ہیں، استنجا کر لیا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو نہانے کی ضرورت پڑ گئی۔ حالانکہ ایسا بچہ یا بچی جو ابھی دودھ پیتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو، اگر اس نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا ہے، تو اگر لڑکا پیشاب کیا ہے تو لڑکے کا پیشاب تھوڑا پتلا ہوتا ہے، صرف آپ چھینٹا مار لیں۔ لیکن اگر بچی ہے اور کھا پی نہیں رہی، دودھ خالی پی رہی ہے، تو اگر اس نے پیشاب کر دیا تو تھوڑا سا نچوڑ لیں، پانی ڈال کے اسے رگڑ لیں، بس آپ کا جو ہے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پیشاب لگا ہے اتنا دھل لیجئے، یہی کافی ہے۔ اگر بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، خالی دودھ ہی پیتا ہے، لیکن اگر کچھ کھانے لگا، ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے یا روٹی ہے، تب اب جو ہے اس کو آپ کو باقاعدہ دھلنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے غسل تب بھی نہیں فرض ہے، لیکن وہ کپڑا جو ہے قاعدے سے ایک دم دھلنا پڑے گا، 3 بار نچوڑ کے دھلنا پڑے گا، تبھی وہ پاک ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا وضو ٹوٹ رہا ہے تب وضو کس طرح کیا جائے؟ وضو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی جو ہے نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی یہ پاکی حاصل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ جو ہے جس طریقے سے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اکثر لوگ اس کے طریقے کو جانتے ہیں، لیکن ایک بات صرف جو ہے دھیان رکھنی ہے کہ جو کوہنی ہے، بہت سے لوگوں کی بوشٹ یا شرٹ اتنی، اسی طریقے سے دوسری غلطی جو ہوتی ہے وضو کے اندر، مسح ایسے پھٹاک سے کر کے بھاگ لیتے ہیں، حالانکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پیشانی کا جو بال جہاں سے اگتا ہے، یہاں سے لے کے پیچھے تک جو بال ہے گدی پہ، گردن پہ، یہاں سے لے کر یہاں تک میں اس کا 4 حصہ ناپنے کا اندازہ یہ ہے کہ اسے آپ ناپیں اپنے سر کو۔ کسی کا سر 20 انگل ہے، کسی کا 22 انگل ہے، کسی کا 24 انگل ہے۔ اگر آپ کا 24 انگل سر ہے تو 24 کا 1/4 6 ہوگا، تو 6 انگل کے برابر، یہ جو 6 انگل ہے اتنا پورا، یہ صرف اتنا نہیں، اس کے برابر کا پورا 6 انگل کے برابر آپ پر مسح کرنا فرض ہے۔ آپ کا سر 4 انگل ہے یعنی 20 انگل ہے، تو 5 جو ہے انگل کے برابر، اس طریقے سے چوتھائی سر کا مسح ہوگا۔ جب اتنا مسح آپ کریں گے تبھی فرض ادا ہوگا۔ لیکن سنت طریقہ مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، کان کا مسح کیا جائے، اسی طریقے سے کان کے اوپر کا بھی مسح کیا جائے اور گردن کا بھی مسح کیا جائے۔ تو یہ جو ہے مسح کے طریقے ہیں۔ وضو کے اندر یہاں گڑبڑی ہوتی ہے۔ وضو کے اندر
ایک چیز جو اور احتیاط کی ہے وہ یہ جو ٹخنا ہے، ٹخنا بھی جو ہے بہت قاعدے سے دھلنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا اوپر سے کچھ سوکھا رہ جاتا ہے، تو بالکل سوکھا نہ رہے، بہت احتیاط سے وضو کریے۔ اور یہاں تو اور تھوڑا سا کاہلی ہے کہ کہیں گے کہ جائی پانی بھرا، پھر اسی میں کیسے کام چلاؤ، اس لیے پانی بھلے بھرنے پڑا، پھر پانی لانا پڑے، لیکن جو ہے وضو قاعدے سے کریے۔ جب وضو قاعدے کا ہوگا تبھی آپ کی نماز درست ہوگی اور تبھی کوئی بھی عبادت درست ہوگی۔ اگر آپ کا غسل ہے، یعنی آپ کو جو ہے ناپاکی نہیں لاحق ہوئی ہے، 3 چیزیں جو ہم نے بتائی، تو آپ بغیر دیکھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے گاڑی چلا رہے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہیں تو قرآن پاک جو صورتیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے بخش سکتے ہیں اپنے مردوں کو۔ لیکن اگر آپ کا غسل بھی نہیں ہے، آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ کو نائٹ فال ہو گیا اور کوئی دقت آ گئی، 3 چیزیں میں نے بتائی، اب اس کے بعد آپ زبان سے بھی قرآن پاک نہیں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ تلاوت نہ کریں جب تک جو ہے آپ نہا نہ لیں۔ لیکن اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کی اگر ضرورت ہے تو آپ بے وضو جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ موبائل میں اگر قرآن ہے تو بے وضو موبائل کھول کے پڑھنے لگیں، یہ درست نہیں ہے۔ وضو ہو اس کے بعد ہی موبائل میں کھول کے قرآن پڑھی جائے، یا آپ قرآن دیکھ کے پڑھیں، تو وضو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وضو کے متعلق چیزیں ہیں۔ اب جب آپ نے وضو کر لیا، اب مرحلہ آتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو نماز جو ہے 5 طرح کی نمازیں ہیں۔ ایک تو فرض نماز ہے، ایک جو واجب نماز ہے جیسے وتر کی نماز ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سنت کی نماز ہے، اور ایک جو ہے اس میں بھی سنت ہے، اور ایک مستحب ہے، اور اس سنت میں سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ دونوں شامل ہیں، اور ایک جو ہے مستحب کی نماز ہے اور ایک نفل کی نماز ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ دونوں الگ الگ ہیں، سنت غیر مؤکدہ کو مستحب کہتے ہیں۔ تو یہ 5 طرح کی نمازیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 5 طرح کی نمازیں ہیں۔ اور کچھ نمازیں جو ہے منت کی نماز ہوتی ہے، جیسے آپ نے کوئی آپ کے گھر بیمار ہو گیا تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہمارا لڑکا ٹھیک ہو گیا یا ہماری گھر والی ٹھیک ہو گئی تو ہم 10 رکعت نفل پڑھیں گے، یا 10 روزہ رکھیں گے، یا 10 روپیہ صدقہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے نظر اور منت مانی جا سکتی ہے۔ منت ماننا چاہیے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم فلاں آدمی بیمار ہے ٹھیک، یا ہم ہی بیمار ہیں ٹھیک ہو گئے تو 10 دن روزہ رکھیں گے، 10 رکعت نفل پڑھیں گے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا 100 روپیہ 50 روپیہ صدقہ کریں گے، تو اس کو نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس طرح منت مان لی ہے کہ اگر ہمارا فلاں آدمی ٹھیک ہو گیا تو 10 رکعت نفل پڑھیں گے، تو یہ نفل جو ہے جو آپ نے منت مان لی ہے، یہ منت ماننے کے بعد جو نفل پڑھی جائے گی، بیٹھ کے آپ اس نفل کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ کھڑے ہو کے مطلب یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نفل بہت سے لوگ جو ہے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر منت والی نفل آپ نے مان لی ہے، منت کی نماز ہے، تو اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ فرض نماز ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اگر کوئی خاص عذر نہیں ہے۔ واجب کی وتر کی نماز اس کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یعنی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا اسی کے ساتھ ساتھ نفل ہے تو اس کو بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں اور 4 رکعت بیٹھ کے پڑھیں، تب دونوں برابر ہوگا، اس لیے کہ آپ جو ہے آسانی پیدا کر رہے ہیں، آپ کو آسانی حاصل ہو جا رہی۔ تو جب آسانی ہوگی، بدن کے لیے راحت ہوگی، تو ثواب کے اندر کٹوتی ہوگی۔ اور کھڑے ہو کے پڑھنے میں، رکوع سجدہ کرنے میں تھوڑا مشقت ہے، اور اس میں بیٹھ کے جب تک آپ 2 رکعت پڑھیں گے تب تک کہ 4 رکعت مار دیں گے بیٹھ کے۔ تو اس طریقے سے اگر نفل نماز ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، تو اس کو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھا میں نے ہٹا کٹا بیٹھ کے پڑھا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کے کہتے ہیں، تو نفل وغیرہ اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، بھلے کتنوں ہٹا کٹا رہیں۔
تو قیام جو ہے نماز کے اندر جو پہلی چیز ہے کہ قیام پہلی چیز تو تکبیر تحریمہ آپ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ اپنے ہاتھ کو باندھ لیں۔ اللہ اکبر بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کئی طریقے سے لوگ کرتے ہیں، جہاں دیکھیے جس کو دیکھیے الگ الگ طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو ملا لیں اور ایک دم سیدھا قبلے کی طرف اس طریقے سے اٹھائیں، نہ تو ایسے اٹھائیں، نہ تو ایسے اٹھائیں، نہ تو ایسے اٹھائیں جھکا کے، سیدھی انگلیاں رہیں ایک دم ملی ہوئی، اور کانوں کی لو تک، یہ جو لو ہے اس کے برابر میں انگوٹھا لے جائیں، یہاں تک اٹھانا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد صرف بہت سے لوگ ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر نہیں بولتے تو جب تک آپ اللہ اکبر نہیں بول دیں گے، ہاتھ کتنوں اٹھا لیں نمازیں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اللہ اکبر بولنا یہ فرض ہے۔ بہت سے لوگ جلدی جلدی میں کہ رکعت مل جائے، جماعت نہ جائے، رکعت نہ چھوٹے، جلدی سے ایسا مار لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہی نہیں۔ تو ایسے کتنوں آپ کریں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ اکبر کہنا شروع میں، جس کا نام تکبیر تحریمہ ہے، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کہیے۔ اس کے بعد آپ نیت باندھ لیجیے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھیے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد ثنا پڑھ کے خاموش رہیے۔ اب چاہے ظہر کی نماز ہو اس میں بھی خاموش رہنا ہے، عصر کی نماز ہو اس میں بھی خاموش رہنا اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو چاہے فجر کی نماز میں۔ مولوی میں ایک بار بیچارے مولوی کے بہت معزز شخصیت تھے، ظہر کی نماز میں ہم سے کہے کہ آپ رکوع کہی دیا گیا اور ہم علم نشرہ والی صورت پڑھت نہ نمین پوری ہے نہیں بھائی، ہم کہتے تو کہا کرے صورت پڑھا تھے نماز میں جماعت کے ساتھ۔ اتنا گھبرا گئے بیچارے، ایک دم چہرہ لال ہو گیا کہ اتنے دن سے نماز پڑھی تھا اور جنتا نہیں رہے، گڑبڑ ہو رہی تھی۔ تو ہم نے کہا جو آپ نماز پڑھیں اس سے پہلے سب نماز قبول ہے، لیکن اب آپ جان گئے ہیں نا، اب گڑبڑ کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا علمی کے اندر جانکاری نہیں ہے تب آپ نے گڑبڑ کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن جاننے کے بعد اگر گڑبڑ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ سرکشی کر رہے ہیں اور آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ ثنا پڑھ کے ایک دم خاموش رہیے۔ اور ثنا کے اندر بھی ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کوئی ثنا نہیں پڑھا بھول گیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ مغرب کے اندر آئے تو دیکھا کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا تھا تو آپ ثنا نہ پڑھیں، آپ صرف نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے خاموشی کے ساتھ جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سنیے۔ لیکن ظہر اور عصر میں آ رہے ہیں تب کیسے پتہ چلے گا کہ امام ثنا پڑھ چکا ہے کہ قرأت کر رہا ہے کہ ثنا پڑھ رہا؟ تو اتنی دیر ہو جائے کہ آپ 3 بار یا 5 بار سبحان ربی العظیم جتنے دیر میں امام پڑھ لے یا آپ پڑھ لیں، اتنی دیر کے بعد اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو آپ ظہر اور عصر میں بھی ثنا نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر یہ گمان ہے کہ امام صاحب سورت پڑھنے لگے ہوں گے تو آپ ثنا نہ پڑھیے، اللہ اکبر کہہ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ اللہ اکبر رکوع میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اگر کبھی کبھی نہ کہہ پائیں، بھول جائیں، ذہن سے نکل جائیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو فرض ہے نماز کے اندر قیام، کھڑے ہونا، فرض کی نماز ہے، واجب کی نماز ہے، نذر کی نماز ہے، ان تینوں نمازوں میں کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ آتے ہیں جلدی سے اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلے گئے تو ان کا قیام نہیں ہوتا ہے، اور جب قیام نہیں ہوگا تو فرض چھوٹے گا، اور جب فرض چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے مقدار کھڑے ہوئیے، پھر رکوع میں جائیے۔ اگر چھوٹ رہی ہے رکعت چھوٹ جانے دیجیے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لیجیے، پڑھ لیجیے،
لیکن ایک بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے مقدار کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں قرأت کرنا، اگر امام ہے تو فقرات الامام قرأت اللہ، اگر امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کی بھی قرأت ہے، لیکن اگر آپ سنت وغیرہ پڑھنے ہیں تو آپ قرأت کریے۔ قرأت کرنے کے اندر یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر اگر کوئی ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جس کے شروع میں بسم اللہ ہے، مثال کے طور پہ علم ترى پڑھنے جانے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر علم ترى پڑھیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، علم ترى سے شروع کر دیے، تو یہ بسم اللہ، جس صورت پر بسم اللہ لکھا ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں نہیں لکھا ہے، کوئی بیچ سے پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جس صورت پہ، وہ صورت اگر آپ پڑھیں تو بسم اللہ بھی پڑھیں، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، یعنی مقتدی مطلب اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں منفرد، تو اس کے لیے ہے کہ جس صورت پر بسم اللہ لکھا ہے وہاں بسم اللہ پڑھ کے تب پھر جو ہے صورت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر علم ترى کیف فعل ربک، اس طرح پڑھیں۔ یہ قرأت کرنا یہ جو ہے فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع جو کیا جاتا ہے، رکوع، یہ رکوع کرنا فی فرض ہے۔ آپ نے اگر رکوع نہیں کیا اور کھڑے پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، رکوع آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ رکوع سے جب اٹھا جاتا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7، جب تک امام سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تب تک جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز تو کم سے کم 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار طاق عدد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق مطلب جس کا جوڑا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو 1 بار 3 بار 5 بار جتنی بھی توفیق ہو، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی طاق پڑھیے، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جب تک امام سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تب تک آپ رکوع کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے آپ ربنا لک الحمد، اور بہت سے لوگ دعا یاد کیے ہوں گے تو اس میں ہے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہیں ہے اور کہیں ربنا ولک الحمد، واو کا اضافہ ہے، تو جو آپ نے یاد کیا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، چاہے ربنا لک الحمد کہیے یا ربنا ولک الحمد کہیے۔ امام سمیع اللہ الحمدہ کہے آپ ربنا ولک الحمد کہیں، اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ 2 سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھول گئے 1 کا سجدہ کیے تو آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، کہتے نو سجدہ سہو کر لیں، اور سجدہ سہو سے نہیں پورا ہوگا، 2 سجدے کرنا یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 ہی سجدہ کیا تو اس کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کو دہرانا ہے۔ اور سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سب کو یاد ہے، بس مذاکرے تاکہ یاد ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ یہ آپ پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیے، اور دونوں سجدوں کے ایک دم کوے کی ٹھور کی طرح نہ کہ جیسے اٹھے کھٹ دینی چلے گئے، اتنی دیر آپ بیٹھیے کہ آپ کے ہر عضو اور آپ کی جو نس ہے ایک دم اپنے اصلی جگہ پہ آ جائے، ٹھکانے آ جائیں۔ اور اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، اتنا بیٹھنا واجب ہے۔ دوسرا سجدہ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ دوسرے میں جو ہے آپ تشہد نہیں پڑھیں، ثنا نہیں پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اگر اکیلے ہیں، اور امام کے ساتھ ہیں تو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب دوسری رکعت کے لیے بیٹھیں تو تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات۔ اس کے اندر بھی ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہت سے لوگوں کو سنا جاتا ہے بیچارے زیادہ عمر وعلی آل عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں، اگر اس طرح کوئی پڑھتا ہو تو اصلاح کرے، وعلی عباد اللہ الصالحین، آل نائی ہے،
ایک صاحب چچا سنانے لگے تو آلی پڑھنے لگے. ہم نے کہا یہ آلی تو کہاں سے بڑھائے دی؟ تو وعلی عباد اللہ الصالحین یہاں تک آپ پڑھ لیے. اس کے بعد اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھانا چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ جب آئے تو نیچے کر لینا چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اور انگلی کو جو ہے اشہد اللہ پہ جب آپ اٹھائیں الا اللہ پہ اس کو نیچے کریں تو اب بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ایسا ایسا کرے رہتے ہیں. اس کا مسنون طریقہ ہے. مولانا شاہ افضال الرحمن صاحب ہردوئی والے بتا رہے تھے دعوت الحق والے میں کہ 53 کا حلقہ بنایا جائے, 53 کا حلقہ بنایا جائے, یعنی اس طرح پکڑا جائے. یہ 3 انگلی نیچے رہے اور اس کو جو ہے یہ 5 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا. 53 کا حلقہ اس طریقے سے بنا کے رکھا جائے جب تک سلام نہ پھیر دیا جائے یا جب تک امام تیسری رکعت کے لیے نہ کھڑا ہو جائے. لیکن اگر آپ نے کھجا اجا دیا کہیں تو اب پھر آپ سیدھے رکھیں ہاتھ. لیکن اگر کھجائے اجائے نہیں ہیں تو اسی طرح 53 کا حلقہ اس طرح یعنی نماز میں رکھیے گا. یہ شہادت, یہ انگوٹھا جو ہے شہادت کی انگلی کے پہلے پور کے جہاں ختم ہوتا ہے وہیں رکھیں اور یہ تینوں انگلیاں نیچے رہیں, اس طریقے سے رہیں. داہنا ہاتھ اس طرح رہے, بایاں ہاتھ اس طرح رہے. لیکن اگر آپ نے کہیں کھجلا دیا اور وہاں سے ہٹا لیے 53 کا حلقہ ہٹا لیا تو اب جب آپ رکھیں گے تو سیدھے رکھیں. تو یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے. اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ذہن میں نہیں رہتی, یا تو کبھی سنے نہیں یا جو ہے پڑھے نہیں اس بارے میں. تو اس لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں. نماز کے اندر جو ہے اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو رکعت کو پورا آپ کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ عورت ہیں, ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ جاءت امراۃ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کہ صفوان ابن معطل کی بیوی, یہ صحابی ہیں, ان کی بیوی صحابیاں ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مجلس لگی ہوئی تھی. انہوں نے فشکا صفوان ابن معطل, انہوں نے اپنے شوہر صفوان ابن معطل کی 3 شکایت کی. پہلی شکایت انہوں نے کہا زوجی صفوان ابن معطل, میرے شوہر صفوان ابن معطل ان کا نام ہے, ہوا یضربنی اذا صلیت, جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں. ویفطرنی اذا صمت, اور میرا روزہ افطار کروا دیتے ہیں جب میں روزہ رکھتی ہوں. ولا یصلی الفجر حتی تطلع الشمس, اور فجر جب پڑھتے ہیں جب سورج نکل جاتا اس کے بعد ہی. 3 شکایت جو ہے صفوان ابن معطل کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اگر کوئی آدمی پنچایت کرنے جائے یا گھر ہی کے اندر آپ کے بچے اور بیٹے اور بہو کے اندر کوئی معاملہ ہے تو صرف بچے ہی کی بات یا بہو ہی کی بات یا بہو کی بات سن لیں یا بیٹی کی بات سن لیں, بیوی کی بات سن لیں اور بہو کی بات نہ سنیں, اس طرح فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. حضور کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی شکایت سنی جائے اور دونوں کے سامنے بلایا جائے, ورنہ وہ کچھ کہے گا ورنہ وہ کچھ کہے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے اتنے سیدھے کہیں گے کل صحیح ہے. ہم لوگ ندوم پڑھتے تھے تو علی گڑھ کے ایک پروفیسر تھے, اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں, اس دور میں آتے تھے, شورا کے رکن تھے, احتشام صاحب, احتشام افسر ان کا نام تھا, علی گڑھ میں پڑھاتے تھے. وہ ایک ہاسٹل کے نگراں تھے. ان کے پاس طلبہ کے 2 گروپ کے اندر جھگڑا ہو گیا. اب ان کے گھر پر ایک گروپ آیا, کہا کہ ان لوگوں نے زیادتی کیا, انہی کی غلطی ہے, یہ ہے وغیرہ. مولانا اتنے سیدھے بیچارے ہیں تو کہتے کہ ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو, انہی لوگوں کی غلطی ہے, تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو, خالی اتنا کہا. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا گروپ آیا اپنی جو ہے صفائی پیش کرنے کے لیے, تو کہا کہ ہم لوگ ایسا ہے, وہی لوگ گڑبڑ ہیں, فلاں ہیں. تو احتشام صاحب نے کہا, پروفیسر صاحب نے کہ ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو. تب وہ لوگ چلے گئے تو بیوی نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو گڑبڑ ہوگا, کسی کی تو غلطی ہوگی, آپ دونوں کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو. تو کہا تم بھی صحیح کہہ رہی ہو. یعنی کسی جو ہے ناخوش کرنے کا وہ جو ہے طریقہ ہی نہیں جانتے تھے. کہا کہ تم بھی صحیح کہہ رہی. تو اگر کسی یعنی فیصلہ کرنا ہے کسی معاملے کے اندر تو دونوں پچ اور دونوں جانب جو ہے دونوں لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان ابن معطل اس مجلس کے اندر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں.
کہا دیکھو تمہاری بیوی نے 3 شکایت تمہاری کی ہے، اس کی صفائی دو، اس کا جواب دو کہ اس نے 3 الزام تمہارے اوپر لگایا ہے۔ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلا جو الزام لگایا ہے کہ یضربنی اذا صلیت، کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو میں مارتا ہوں، تو اس لیے مارتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتی ہے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں، اس لیے دن بھر بیچاری کام دھندا اور سب لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، اسی میں تھکی رہتی ہے، یا میں آتا ہوں وقت سے کھانا نہیں دیتی ہے، اس لیے مارتا ہوں۔ نفل نماز کے اندر 2 صورتیں پڑھتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکی واحدۃ لکفیتی، اگر ایک کا صورت پڑھ لو تبھی کافی ہے۔ صفوان ابن معطل کی بیوی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ تم روزہ توڑوا دیتے اس کا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان آدمی ہوں، رات میں کام کاج کرتا ہوں، دن میں موقع ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی میاں بیوی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو پورا کر لیتا ہوں، اور یہ مسلسل روزے رکھتی ہیں، کبھی ان کا روزہ نہیں ناگا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غلطی نہیں کیا، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن ناگا کر دیا کرو، ایک دن افطار کر لیا کرو۔ کہا تیسری شکایت جو تمہاری کی ہے، تو کہا کہ تیسری شکایت کہہ رہی ہے کہ یعنی میں نہیں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، دن چڑھے ہی نماز پڑھتا ہوں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حقوق ہیں اور ان کے تقاضے ہیں، میں کام کاج کرتا ہوں، کسان آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، ایک صاحب کے کھیت میں پانی ڈالتا ہوں اور دیر تک پانی چلاتا ہوں، جب صبح میں آتا ہوں صبح کے قریب تو سو جاتا ہوں، نیند لگ جاتی ہے، اور سورج کی جب کرنیں ہمارے سر پر یا چہرے پر پڑتی ہیں تب نیند کھلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسیت او نمت فعد، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب نماز تم بھول جاؤ یا سو جاؤ تو جب یاد آ جائے نماز کو پڑھ لو، جب یاد آ جائے تو فوراً نماز کو پڑھ لو اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے فجر کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ تو قضا کا ثبوت، قضا نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ ارشاد فرمایا اذا فاتت الصلاۃ فاتموا، ایک جگہ فرمایا اگر نماز کوئی رکعت چھوٹ جائے تو اس کو پورا کرو، اور ایک جگہ فرمایا اذا فاتت الرکعۃ فاقضوا، جب رکعت چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مسلک ہم لوگ مانتے ہیں، ان کے ہاں یہی ہے کہ اگر رکعت آپ کی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے، بس یہی قضا کا طریقہ بتا کے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ آپ کی مثال کے طور پر ایک رکعت نماز چھوٹ گئی ہے، اب جب امام نے سلام پھیرا تو آپ ایک رکعت قضا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، تو جب امام کے ساتھ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی تھی تو آپ پہلی رکعت کی قضا کریں گے۔ پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایک تو ثنا پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، یہ 4 چیزیں کی جائیں گی۔ تو اگر پہلی رکعت چھٹی ہے تو پہلی رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سب پڑھا جائے گا جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے۔ 2 رکعت اگر آپ کی چھٹی ہے تو امام جب سلام پھیرے گا تو کھڑے ہوں گے، پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور دوسری رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہے تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہوں گے اور پہلی رکعت آپ کی چھٹی ہے، پہلی دوسری تیسری اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی رکوع سجدہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 رکعت پہ قاعدہ ہے۔ تو آپ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں، ایک رکعت اپنی قضا کر لیں، آپ 2 رکعت آپ کی ہو گئی۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، تو آپ دوسری رکعت میں 3 رکعت چھٹی ہے، پہلی رکعت تو آپ نے پڑھ لیا، اب دوسری رکعت جب آپ پورا کریں گے تو اس کے اندر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا لیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت قضا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں خالی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے
رکوع کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وضو کا طریقہ، مردوں کے نہلانے غسل کا طریقہ، اور اس کے بعد نماز کا طریقہ، اور نماز اگر چھوٹ جائے، یہ چیزیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اکثر باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو نہ آئی ہوں گی، دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل آپ بیان کے بعد جب نماز ہو جائے یا جب بھی پروگرام ختم ہو، آپ کوئی بات اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ اور بھی ہے جو نماز کے متعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بات اس میں سے چھوٹی ہو یا پوچھنا ہو تو آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، یا نماز بعد جو ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔